ہماری بھی نظر ہوتی ہے کہ چودھری صاحب اب جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، کچھ نکالیں گے، کیا کریں گے، کچھ نکالیں گے، کوئی تحفہ تحائف ہو دیں گے، اس لیے آج صحیح مسئلہ کوئی نہیں بیان کرتا، اس لیے آج صحیح مسئلہ کوئی نہیں بیان کرتا۔ کیوں؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت کے بدلے ہم نے دنیا کو ترجیح دی، آخرت کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے۔ پتہ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی سب کچھ ہڑپ، سب کچھ کیا ہے، ہڑپ ہے۔ یہ پیٹ نہیں بھری نہ پہ دنیا دے اندر ایک دن بھری سی، جس دن اعلان تھی سی فلاں ابن فلاں آج دنیا سے چلا گیا، اس دن پیٹ بھری سی۔ اللہ ہوا اتنا پروٹوکول ہم نے باپ کو قد نہیں دیا جو دنیا داروں کو ہم دے رہے ہوتے ہیں، جوتے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے ان کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اتنا پروٹوکول ہم نے باپ کو کبھی نہیں دیا۔ کبھی دیکھا ہے جو غریب ہے اس گاؤں کا، ہوگا نا غریب، اس کے کسی نے جوتے سیدھے کیے ہوں، اس کو ساتھ کھڑا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے؟ یار بتائیں نا، 70 سال کی عمر کے آدمی بیٹھے ہیں، کوئی ہے ایسا جس کو پروٹوکول دیا ہو؟ کسی کو نہیں دیا نا۔ یہ کیوں ہے؟ یار کوئی مجبوری پڑ گئی نا تو 4 پیسے مانگیں گے تو دے دے گا۔ یہ کیا ہے؟ 4 پیسے ضرورت پڑ گئے جب تو اس سے مانگیں گے، ہو جائے گا کام، دے دے گا۔ تو غریب آئے دروازہ بھی چھوڑ کے نکل جاتا ہے امیر۔ کبھی ایسے کیا ہے آپ نے غریب کو پیسے، وہ غریب آپ کے دروازے پہ اوپر آیا ہو، اس نے پیسے مانگے ہوں، آپ نے اس کو دیے ہوں؟ کیوں نہیں دیے؟ یار واپس کب کرے گا، اس کے پاس شے ہی نہیں، اس واپس ہی کوئی نہیں کرنے، واپس ہی پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو پھر گھر میں کوئی غریب آئے نا، بچوں کو کہتا ہے کہہ دینا ہے ہی کوئی نہیں، باپ گھر ہی نہیں ہے۔ اس نماز کا کیا فائدہ؟ اس حج کا کیا فائدہ؟ اس روزے کا کیا فائدہ؟ اس نماز تراویح کا کیا فائدہ؟ پروٹوکول ہی ہم اسی کو دیتے ہیں جس کے پاس 4 پیسے ہیں، جس کے پاس کار ہے، جس کے پاس کیا ہے، کوٹھی ہے، جس کے پاس کیا ہے، جائیداد ہے، جس کے پاس کیا ہے، کاروبار ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو ہم پروٹوکول نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ 4 پیسے ہیں، یہ 4 پیسے ادھر ہی رہ جائیں گے۔ آگے آ رہی ہے آیت، اس کی خاطر تم اللہ کی خیانت کر رہے ہو، تم رسول کی خیانت کر رہے ہو، آپس کے اندر ایک دوسرے کی خیانت کر رہے ہو۔ یہ مال اور تمہاری یہ اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے بھائی۔ یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی، یہ محض کھیل تماشا ہے۔ یہ محض کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے۔ یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی آسائش ہے، یہ دنیا کی رونق ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کی رونق ہے۔ کیسے آزمائش ہے؟ رب مال دے کے بھی آزماتا ہے، رب مال لے کے بھی آزماتا ہے۔ نہیں کرتا وہ غیر کی کیا کرتا ہے؟ طریقہ کار کے اوپر چلتا ہے۔ یہود کی طریقے کے اوپر چلے گا، عیسائی کے طریقے کے اوپر چلے گا، سکھ کے طریقے کے اوپر چلے گا، اور ہندوؤں کی طریقہ اختیار کرے گا آج کا مسلمان، لیکن نبی کی سنت کو اختیار نہیں کرے گا۔ یہ ہے نبی کی خیانت۔ تیسرے قانون کے بعد تیسرا قانون کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے، اور اسی کے اندر تمہاری دنیا اور آخرت کی کیا ہے؟ حیات ہے، زندگی ہے، بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک تخفیف بیان کی تھی۔ تخفیف دن کہتے ہیں ڈراوے کو، کہ جس وقت یہ نہ سمجھنا کہ ہم حکم نہیں مانیں گے تو ہم کیا بچ جائیں گے۔ رب نے فرمایا جو حکم مانیں گے اور وہ تو بچ جائیں گے، اور جو حکم نہیں مانیں گے وہ کبھی بچیں گے نہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے، تو رب کا جب وہ منع نہیں کرتے یا حکم کرنے کا، نیکی کرنے کا حکم نہیں کرتے، برائی سے نہیں روکتے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ صرف ان کا نقصان ہوگا، ساروں کا نقصان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سب کا نقصان ہوگا۔ کل مثال دی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو
اپنے انعامات یاد دلائے. کیا دے؟ انعامات یاد دلائے. مخاطب تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، لیکن اس سے کیا ہے، یہ حکم عام بھی ہے. وَاذْكُرُوا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، تم بالکل تھوڑے سے تھے. کیا تھے؟ بالکل تھوڑے سے تھے. 313 تھے، 313 تھے. مستضعفون فی الارض، مکہ کی زمین کے اندر تم کمزور سمجھے جاتے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ہر وقت یہ اندیشہ رہتا تھا، تم ہر وقت یہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں کافر، کہیں مشرک ہمیں اچک نہ لیں، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فآواکم وأیدکم، ہم نے تمہیں مدینہ کے اندر کیا دی؟ پناہ دی، جگہ دی. وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد، اپنی تائید اور اپنی نصرت سے کیا کی؟ آپ کی تعاون کیا اور آپ کی مدد کی. پھر کیا ہوا؟ تم کمزور تھے، تھوڑے تھے، آپ کی تعداد کو بڑھا دیا. تمہارے پاس ایک وقت کا تھا، شام کا تھا، صبح کا نہیں تھا، صبح کا تھا، شام کا نہیں تھا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا؟ تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا. کیا کیا؟ پاکیزہ رزق عطا کیا، مال غنیمت عطا کی. جنگیں ہوئیں، کیا ہوئیں؟ جنگیں ہوئیں، کفار کو شکست ہوئی اور اللہ رب العزت نے ان کو مغلوب کر دیا، آپ کو غالب کر دیا. اور ان کفار کا، ان مشرکین کا جو مال تھا اللہ نے آپ کے قبضے میں دے دیا. اللہ نے آپ کی تعداد کو بھی بڑھا دیا، آپ کی مدد بھی کی اور آپ کو رزق بھی عطا کیا. کیا؟ رزق عطا کیا. اللہ کیوں اتنا سب کچھ کیوں کیتے؟ لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون، تاکہ تم میری نعمتوں کا کیا کرو؟ شکر کرو. کہ یہ ساری نعمتیں کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اللہ کے علاوہ یہ اور کوئی نعمتیں دینے والا نہیں ہے. اس لیے لعلکم تشکرون، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جو بندہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں رحمت کے بارش برسا دیتا ہوں اور نعمتیں کیا کر دیتا ہوں؟ دے دیتا ہوں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جو بندہ میری نعمت کی ناقدری اور کیا کرتا ہے، جو بندہ میری نعمت کی ناشکری کرتا ہے میں پہلے والی نعمت بھی لے لیتا ہوں، واپس لے لیتا ہوں. ہمارے پاس سب کچھ ہے، کیسے حالات چل رہے ہیں؟ حالات بڑے ماڑے ہیں جی، رب کا شکر ادا نہیں کرتے، حالات بڑے ماڑے ہیں جی. بس گزارا چلنا پیا جی. کہ چلنا پیا؟ گزارا چلنا پیا. اسی رب کا شکر ادا کیا کریں اگر نعمتیں بڑھانی ہیں تو. پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ایمان والو اللہ کی خیانت نہ کرو اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو. کیا ہے اللہ کی خیانت؟ یعنی اللہ کے احکام کے اوپر عمل نہ کرنا، اللہ کی اطاعت نہ کرنا، اللہ کے احکامات سے ان کو سننا اور ان کے اوپر عمل نہ کرنا. یہ کیا ہے؟ خیانت ہے. یہ کیا ہے؟ خیانت ہے. والرسول، رسول کی خیانت کیا ہے؟ رسول کی خیانت یہ ہے کہ غیر کے حکم کے اوپر چلتا ہے، نبی کی سنت کے اوپر نہیں چلتا، نبی کی سنت کے اوپر عمل نہیں کرتا. وہ غیر کی کیا کرتا ہے؟ طریقہ کار کے اوپر چلتا ہے. یہود کی طریقے کے اوپر چلے گا، عیسائی کے طریقے کے اوپر چلے گا، سکھ کے طریقے کے اوپر چلے گا اور ہندوؤں کی طریقہ اختیار کرے گا آج کا مسلمان، لیکن نبی کی سنت کو اختیار نہیں کرے گا. یہ ہے نبی کی خیانت. یہ کیا ہے؟ نبی کی خیانت. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں تم آپس کے اندر بھی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو. کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ کس کو حکم ہے؟ ایمان والوں کو. اس لیے رب نے ایمان والوں کو خطاب کیا کہ مانے گا تو مومن مانے گا میری بات، دوسرا نہیں مانے گا، دوسرا نہیں مانے گا.
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، تمہیں پتہ بھی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کام نبی نے نہیں کیا، یہ کیا ہے، ہم آپس کے اندر ایک دوسرے کی کیا کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی سب کچھ ہڑپ، سب کچھ کیا ہے، ہڑپ ہے۔ یہ پیٹ نہیں بھری نہ پہ دنیا کے اندر ایک دن بھری سی، جس دن اعلان تھی سی فلاں ابن فلاں آج دنیا سے چلا گیا، اس دن پیٹ بھری سی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو جس کی خاطر تم اللہ کی خیانت کر رہے ہو، تم رسول کی خیانت کر رہے ہو، آپس کے اندر ایک دوسرے کی خیانت کر رہے ہو، یہ مال اور تمہاری یہ اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے بھائی، یہ کیا ہے، آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کیا ہے، دنیا کی زندگی یہ محض کھیل تماشا ہے، یہ محض کیا ہے، کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی آسائش ہے، یہ دنیا کی رونق ہے، یہ کیا ہے، دنیا کی رونق ہے۔ کیسے آزمائش ہے، رب مال دے کے بھی آزماتا ہے، رب مال لے کے بھی آزماتا ہے، اولاد دے کے بھی آزماتا ہے، اولاد لے کے بھی آزماتا ہے، اولاد نہیں دے کے بھی کیا کرتا ہے، آزماتا ہے کہ میں نے مال دیا، یہ بندہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ ڈوم نٹ کنجریاں کیا ان کے اوپر کیا کرتا ہے، ویلے کرتا ہے، کس کے اوپر کرتا ہے کہ کیا میرے اللہ کے راستے میں کیا کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے۔ پھر رب نے دیا، میں نے کیا دی، اولاد دی، کیا اس اولاد کو دین کے راستے میں لگاتا ہے یا کسی اور راستے میں لگاتا ہے، یہ کیا ہے، مال آ جائے پھر بھی آزمائش، اولاد ہو پھر بھی کیا آزمائش، نہ ہو پھر بھی آزمائش۔ کس طرح، مال آ گیا، نشے اڑانے شروع کر دیے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا تھا وہاں اس کو خرچ نہیں کیا، اور اولاد کو جو دین کی تعلیم دینا کیا تھی، غرض تھی، اس کو وہ تعلیم نہیں دی، اس کو کیا پڑھائی، ڈاکٹر بنے گا، وکیل بنے گا، پروفیسر بنے گا، کیونکہ مال زیادہ آئے گا، کیا لوگوں کے مال کھائے گا نا، کیا وہ اس لیے اس کو دین کی تعلیم نہیں دی، اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فتنہ ہے، یہ کیا ہے، آزمائش ہے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یقلب لا تقلب، کس طرح وہ آیت ہے جی، فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر یہ مال، یہ کافروں کا مال، یہ کافروں کی اولاد، یہ کافروں کا چہل پہل، یہ کافروں کی تجارت، یہ کافروں کی دکانداری، میرے پاک پیغمبر آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ لا تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، میرے پاک پیغمبر یہ آخرت کے مقابلے میں بالکل قلیل ہے، یہ کیا ہے، قلیل ہے، اس کی کوئی وقت نہیں، یہ بے فائدہ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ہاں کیا ہے قیمت، رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نحل کے اندر، لیکن مولویوں نے بڑا کام خراب کر چھوڑیا، اللہ انہوں ہدایت دے وے، کیوں، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں نہ بدلہ لو اللہ کے عہد میں قیمت تھوڑی سی۔ ہماری بھی نظر ہوتی ہے کہ چودھری صاحب اب جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، کچھ نکالیں گے، کیا کریں گے، کچھ نکالیں گے، کوئی تحفہ تحائف ہو دیں گے، اس لیے آج صحیح مسئلہ کوئی نہیں بیان کرتا، اس لیے آج صحیح مسئلہ کوئی نہیں بیان کرتا، کیوں، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت کے بدلے ہم نے دنیا کو ترجیح دی، آخرت کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں انما عند اللہ ہوا، اتنا پروٹوکول ہم نے باپ کو قد نہیں دیا جو دنیا داروں کو ہم دے رہے ہوتے ہیں، جوتے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے ان کے پھر رہے ہوتے ہیں، اتنا پروٹوکول ہم نے باپ کو کبھی نہیں دیا۔ کبھی دیکھا ہے جو غریب ہے اس گاؤں کا، ہوگا نا غریب، اس کے کسی نے جوتے سیدھے کیے ہوں، اس کو ساتھ کھڑا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے،
یار بتائیں نا، 70 سال کی عمر کے آدمی بیٹھے ہیں، کوئی ہے ایسا جس کو پروٹوکول دیا ہو؟ کسی کو نہیں دیا نا۔ یہ کیوں ہے؟ یار کوئی مجبوری پڑ گئی نا تو 4 پیسے مانگیں گے تو دے دے گا۔ یہ کیا ہے؟ 4 پیسے ضرورت پڑ گئے جب تو اس سے مانگیں گے، ہو جائے گا کام، دے دے گا۔ تو غریب آئے دروازہ بھی چھوڑ کے نکل جاتا ہے امیر۔ کبھی ایسے کیا ہے آپ نے غریب کو پیسے، وہ غریب آپ کے دروازے پہ اوپر آیا ہو، اس نے پیسے مانگے ہوں، آپ نے اس کو دیے ہوں؟ کیوں نہیں دیے؟ یار واپس کب کرے گا، اس کے پاس شے ہی نہیں، اس واپس ہی کوئی نہیں کرنے، واپس ہی پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو پھر گھر میں کوئی غریب آئے نا، بچوں کو کہتا ہے کہہ دینا ہے ہی کوئی نہیں، باپ گھر ہی نہیں ہے۔ اس نماز کا کیا فائدہ؟ اس حج کا کیا فائدہ؟ اس روزے کا کیا فائدہ؟ اس نماز تراویح کا کیا فائدہ؟ پروٹوکول ہی ہم اسی کو دیتے ہیں جس کے پاس 4 پیسے ہیں، جس کے پاس کار ہے، جس کے پاس کیا ہے، کوٹھی ہے، جس کے پاس کیا ہے، جائیداد ہے، جس کے پاس کیا ہے، کاروبار ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو ہم پروٹوکول نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ 4 پیسے ہیں، یہ 4 پیسے ادھر ہی رہ جائیں گے۔ آگے آ رہی ہے آیت، انما عند اللہ ہوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ یہ دنیا حقیر ہے، یہ دنیا ادھر ہی رہ جائے گی، دنیا مردار ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، دنیا کیا ہے؟ مردار ہے۔ تو مردار کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اس دھرنگے کے اوپر ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ بتا دیں۔ ہاں، دنیا مردار ہے، اور دنیا کیا ہے؟ مردار ہے۔ تو مردار کے آس پاس کیا ہوتے ہیں؟ کتے ہوتے ہیں، وہ کس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں، گدھ ہوتی ہیں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم کیا رکھتے ہو؟ علم رکھتے ہو۔ رب تعالیٰ، یہ دنیا کیا چیز ہے؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے۔ یہ کیا؟ پروٹوکول ختم ہو جائے گا، یہ کار ختم ہو جائے گی، بنگلہ ختم ہو جائے گا، کوٹھی ختم ہو جائے گی، دفتر ختم ہو جائے گا، یہ ڈاکٹریاں، یہ سارے سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، باقی وہ رہے گا جو رب کے پاس ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کیا رہے گا؟ مال بھی ختم، اولاد بھی ختم، یہ کیا رہے گا؟ عمل باقی رہے گا۔ کیا رہے گا؟ عمل باقی رہے گا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو رب کے پاس ہے، رب کے پاس کیا ہے؟ آخرت ہے۔ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ یہ دنیا حقیر ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور دیں گے ان کو جنہوں نے صبر کیا، اس دنیا کے اندر کیا کیا؟ صبر کیا۔ اجرہم، اس کا اجر، بِأَحْسَنِ، اس سے بہتر، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے رہے دنیا کے اندر۔ یعنی دنیا کو ترجیح نہیں دی، آخرت کو ترجیح دی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ہوا مؤمن ہو، کیا؟ مومن۔ کیا ہو؟ مومن ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو۔ من عمل صالحا، نیک عمل کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی دنیا کی زندگی بھی پاکیزہ بنا دیں گے، آخرت کی زندگی بھی کیا بنا دیں گے؟ پاکیزہ بنا دیں گے۔ کیا؟ پاکیزہ زندگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو وہ نیک عمل کر رہے ہیں ان کو ہم اس کا اچھا بدلہ دیں گے۔ کیا دیں گے؟ اچھا بدلہ دیں گے۔ اسی طرح رب نے 28 سپارے کے آخر میں فرمایا، سورۃ تغابن ہے۔ سورۃ کیا ہے؟ تغابن ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ وَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرے رسول کا کام ہے پہنچا دینا۔ کیا ہے؟ پہنچا دینا۔ وہ رسول کیا لے کر آیا تھا؟ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، لوگوں اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ قیام رکوع سجدے کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ نظر و نیاز منت منوتی چڑھاوے کے لائق کوئی نہیں۔ ما فوق الاسباب، اکیلا سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ ما فوق الاسباب، دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔
پردے آ جائیں نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی جان سکتا ہے۔ کیا؟ نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی جان سکتا ہے۔ یہ صفت ہے تو کس کی صفت ہے؟ رب کی صفت ہے۔ کیوں؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، اس کے اوپر موت نہیں۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، سورۃ فرقان۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، مومن توکل اور بھروسہ اس کے اوپر کرتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے؟ زندہ ہے، اس کے اوپر موت ہو نہیں۔ تو مومن کس کے اوپر توکل کرتا ہے؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، رب کے اوپر توکل کرتا ہے، دنیا داروں کے پیچھے نہیں بھاگتا، دنیا داروں کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ جیب کو نہیں دیکھتا کہ آپ کیا کرے گا، کچھ نکالے گا، وہ رب کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یہ تمہاری بیویاں اور اولاد تو ہماری کیا ہے؟ دشمن ہے۔ فاحذروہم، ان سے بچو، محتاط رہو۔ کیا ہو؟ محتاط رہو۔ کیسے دشمن ہے؟ بعض دفعہ بیوی آڑے آ جاتی ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے، غمی کا موقع ہوتا ہے، اولاد آڑے آ جاتی ہے، اولاد نہیں مانتی جی، اولاد نہیں مانتی جی، ہم نے کیا کرنی ہے؟ گانا بجانا کرنا ہے، ماموں آڑے آ جاتا ہے، چاچا آڑے آ جاتا ہے، ہم نے وہ ڈھول ڈھمکا مہندی کرنی ہے، گانا بجانا کرنا ہے، سیرا کرنا ہے، فلاں رسم کرنی ہے، فلاں رسم کرنی ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ ان سے بچو، یہ تمہارے کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔ اولاد آڑے آ گئی، نہ جی نہ میاں جی، ہم روٹی کریں گے، ہم روٹی کریں گے، سب کچھ کریں گے، ہم تیجا بھی کریں گے، چوتھا بھی کریں گے، چالیسواں بھی کریں گے، برسیاں بھی کریں گے۔ اولاد نہیں، اولاد جی نہیں مانتی جی، بیوی نہیں مانتی، ناراض ہونی جی، اولاد ناراض ہونی جی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، یہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ دشمن ہے۔ فاحذروہم، ان سے بچو، کیا کرو؟ ان سے بچو۔ اس لیے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور اولاد کیا ہے؟ آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، جو رب کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ اجر عظیم ہے، وہ کیا ہے؟ اجر عظیم ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو اور غور توجہ سے سنو جتنی تمہاری کیا ہے؟ طاقت ہے۔ واطیعوا، اور حکم مانو۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے وہ کیا ہے؟ باقی ہے۔ ومن یوق شح نفسہ، جس نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، اولاد سے منہ موڑیا، بیوی سے منہ موڑیا، دنیا سے منہ موڑیا، دنیا کو ترجیح نہیں دی، جس نے بخل اپنے نفس کو بچا لیا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں فاولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ تو جو کیا ہے؟ دنیا فانی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو رب کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ باقی رہنے والا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، باقی رہیں گے تو عمل رہیں گے، کیا رہیں گے؟ عمل رہیں گے۔ عملوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، بڑھ چڑھ کے کیا کریں؟ نیکیوں کا اندر ہو حصہ لیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، اور وہ وقت یاد کرو، اذ انتم، جب تم تھے، قلیل، تھوڑے سے، مستضعفون، کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، اس بات سے کہ اچک لیں تمہیں، الناس، لوگ، فآواکم، پھر اس نے پناہ دی تمہیں، وأیدکم بنصرہ، اور تائید کی تمہاری اپنی مدد سے، ورزقکم، اور رزق دیا تمہیں، من الطیبات، پاک چیزوں سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، خیانت نہ کرو اللہ، والرسول، اور رسول کی، وتخونوا اماناتکم،
اور نہ ہی خیانت کیا کرو تم آپس کی امانتوں میں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جان بوجھ کر، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور یہ کہ اللہ کے ہاں اجر ہے بہت بڑا۔ صدق اللہ العظیم۔